پشتون سپیکنگ لوگ ہیں ان کو اٹھایا گیا. اس پہ بڑی کنڈمنیشن بھی ہو رہی ہے اور تشویش کا اظہار بھی ہو رہا ہے. کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے، تلاش جن کی جا رہی ہے وہ افغانیوں کی تلاش کی جا رہی ہے جو غیر قانونی طور پر اسلام آباد میں ہیں اور جن کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں. بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک بغاوت کا سا سما ہے علیمین گنڈا پور کے حوالے سے بھی. علیمہ خان اگر کنٹینر کے پاس اس دن موجود تھی تو وہ نظر کسی کو نہیں آئی. شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ایسے پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ڈیوٹی پہ آنے سے انکار کیا تھا. اس دن ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گئے تھے، ایبسینٹ ہو گئے. پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کو شہید کر چکا تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھ چکا تھا غائبانہ، ان کے کل بھی ہو چکے، گٹکے پڑ چکے، تو علی امین گنڈا پور ان کو مل کیسے آئے؟ لیکن جو دھکا دیا گیا تھا تو اس گروپ میں بھی بڑے بڑے گروپس میں سوشل میڈیا کے کہا جا رہا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، یہ بیچارے شہید ہو گئے ہیں یہاں پہ. السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. علیمہ خان نے انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو اور اس سے ایک نئے پھڈے سٹارٹ ہو گئے. کچھ لوگوں نے جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دے دیا. کیوں، کیا، کیسے، کس طرح، اس پہ بات کریں گے. اور اسلام آباد کے آئی جی نے 124 لوگ جو غیر حاضر تھے ان کو نوٹس جاری کر دیا اور ان کی سختی آنے والی ہے. دوسری بات یہ کہ فیک نیوز والا کام چل رہا ہے ابھی بھی، اور علی امین گنڈا پور نے آج جو ملاقات کی ہے اس سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے. لیکن جس بات سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک عجیب سا تاثر پیدا ہو رہا ہے، اور اسلام آباد پولیس کے حوالے سے بھی کوئی بات آئی ہے کہ اگر گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو صرف پٹھانوں کی ہو رہی ہیں، پٹھانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. پٹھان بھی، ان کا بھی یہ ملک اتنا ہی ہے جتنا پنجابیوں کا ہے، جتنا بلوچیوں کا ہے، جو سندھیوں کا ہے. لیکن یہ بات شروع کہاں سے شروع ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ شروع تو وہاں سے ہوئی ہے کہ جب یہ ڈی پی او اٹک نے بیان دیا تھا کہ جی ہر صورت میں پی ٹی آئی مظاہرین کو روکیں گے اٹک میں. اس کے بعد جب اٹک میں مظاہرین آئے تو وال چیکنگ ہوئی کہ پٹھان آ گئے، مطلب بیسیکلی وہ ایک کر کے، تو یہ بھی ایک نسلی رنگ دیا گیا. کیا ضرورت ہے کہنے کی، کہیں پی ٹی آئی آ گئی ہے مثلا، اگر آپ نے لکھنا ہی تھا. اس سے بھی ایک تاثر آیا. اس کے بعد اب یہ کل ایمان مزاری نے کچھ لوگوں کا بتایا کہ جی ریڑھی بانوں کو اٹھا لیا گیا ہے. پھر کچھ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے جو پشتون سپیکنگ لوگ ہیں ان کو اٹھایا گیا. اس پہ بڑی کنڈمنیشن بھی ہو رہی ہے اور تشویش کا اظہار بھی ہو رہا ہے. رات گئے پولیس کے جو آئی جی ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم پشتون اور پنجابی اور سب بھائی ہیں ہمارے لیے، کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ اس تاثر کو انہوں نے رد کیا. تاہم جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کچھ اریسٹ ہوئے ہیں، اور اریسٹ جو ہو رہے ہیں اور اس میں چیک کیا جا رہا ہے کہ وہ افغان نیشنلز تو نہیں ہیں ان میں جو پشتون سپیکنگ ہیں، اور پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کچھ چھوڑا بھی گیا ہے. کچھ جگہوں سے یہ شکایات بھی آ رہی ہیں کہ جی ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بہرحال پولیس کو اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ہر شہری کی عزت کو انشور کیا جائے. اس میں یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، جو گرفتار ہو رہے ہیں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر پٹھان ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے کوئی آدمی نہیں نکلا، بلوچستان سے کوئی آدمی نہیں نکلا، سندھ سے کوئی آدمی نہیں نکلا. آئے ہی لوگ پٹھان سے تھے. ان میں سے کچھ پرامن تھے، کچھ ایسے تھے جن کے پاس آتشی اسلحہ تھا. تو اگر گرفتار ہوں گے تو وہی گرفتار ہوں گے. لیکن جو اسلام آباد کے رہائشی ہیں اور اگر پرامن لوگ ہیں، اگر ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ غلط بات نہیں ہو سکتی. جو ہماری اطلاعات کے مطابق ہے کہ اصل میں کریک ڈاؤن نہ دھرنے والوں پہ ہو رہا ہے نہ کچھ. کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے، تلاش جن کی جا رہی ہے وہ افغانیوں کی تلاش کی جا رہی ہے جو غیر قانونی طور پر اسلام آباد میں ہیں اور جن کے پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں، اور وہ اس طرح کے دھرنے کے ساتھ آتے ہیں. اس میں اگر کوئی شخص غلطی سے گرفتار ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے، اور اس سے ریاست کو، پولیس کو معذرت کرنی چاہیے، اور اسے بتانا چاہیے کہ یہ ملک پٹھانوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا پنجابیوں کا، سندھیوں کا، بلوچیوں کا ہے. ذرا وسیم صاحب تھوڑی بتائیے، علیمہ خان اور بشرا بی بی آپس میں کھٹ پٹ، لڑائی جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ بڑا سیریس لڑائی جھگڑا چل رہا ہے جی یہ ان دونوں کے درمیان. کل وائس آف امریکہ پہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، اس میں بھی علیمہ خان صاحبہ نے بارہا اس طرح کے اشارے دیے ہیں کہ دیکھیں جی میں کنٹینر کے قریب نہیں تھی، کنٹینر پہ علیمہ خان تھیں، کنٹینر پہ وہ بشرا بی بی تھیں، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا تھا ڈی چوک پہ
اس پر کارکنوں کو اعتماد میں کوئی نہیں لے سکا, کنٹینر والے نہیں لے سکے, کیونکہ کنٹینر پہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے, کوئی منظم طریقے سے ان کو کہا جائے کہ ابھی پیچھے ہٹ جائیں, یہاں پر خطرہ ہے آپ کو, یہ سب باتیں انہوں نے نہیں بتائی گئیں. تو گویا انہوں نے الزام عائد کیا سیدھا سیدھا کہ جی بشریٰ بی بی کی وجہ سے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں ان کا بھی کردار ہے کہ جی کنٹینر سے ان کی رہنمائی نہیں کی گئی, ان کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. تو بیسیکلی یہ نئی بات نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ جو بشریٰ بی بی کی سسٹر ہیں مریم وٹو جو پنجاب سے ہیں, انہوں نے بھی کوئی جوابات دیے ہوئے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی کنٹینر پہ تھی نہیں, وہ تو اپنی گاڑی پہ تھیں, وہ کبھی قریب نہیں گئیں. آپ علیمہ خان صاحبہ تو اس کنٹینر کے بھی قریب ہی نہیں گئیں کیونکہ وہ احتجاج کی جگہ سے دور تھی. تو فائرنگ ہو رہی ہے, جواب اور سوال اور یہ ساری چیزیں, اور ادھر سے علی امین گنڈا پور پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے عمران ریاض کے حوالے سے جو ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے کل, اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, تو اس سے بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک بغاوت کا سا سما ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی. اور ظاہر ہے بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈا پور کی بھی آپس میں نہیں بن رہی, اور عمران خان صاحب نے اپنا ویٹ جو ہے بشریٰ بی بی کے پلڑے میں ڈالا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی علی امین گنڈا پور کے پتہ پیلا سا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں علیمہ خان کی, حالانکہ میرے خیال میں تحریک انصاف میں اگر کوئی کمپیریٹیولی سین بات کر رہا ہے تو وہ علیمہ خان کر رہی ہیں, لیکن اس میں سے سب سے کمزور پوزیشن علیمہ خان کی ہے, اس لیے کہ عمران خان نے ظاہر بشریٰ بی بی کے حوالے سے بات کلیئر کر دی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی ان کی ہدایات کے مطابق کر رہی تھی. اور دوسرا, علی امین گنڈا پور اور بشریٰ بی بی کے جو اختلافات تھے, ایک زمانے میں سوچا جا رہا تھا اس فائنل کال کی ناکامی کے بعد کہ بشریٰ بی بی کی شکایتیں کرنے کے لیے ایک وفد جائے گا, لیکن اس سے پہلے کہ وہ وفد جاتا عمران خان نے کلیئر کر دیا کہ وہ سب کچھ میری ہدایات کے. تو اس وقت جو شملہ اونچا ہے وہ بشریٰ بی بی کا ہے. علیمہ خان اگر کنٹینر کے پاس اس دن موجود تھی تو وہ نظر کسی کو نہیں آئی, تو ان کی بھی مطلب بجائے اس کے الزام لگانے کے ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ صرف وہ بھی لوگوں کو بتا سکتی تھی. اور جو الزامات اس سب کے باوجود, جو نند بھاوج کے الزامات کے باوجود انہوں نے وہ الزامات لگائے جی کہ لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں اور بغیر ثبوت کے 2 لوگوں کو تو میرے سامنے ٹانگ پہ گولی لگی اور شیل ملے, اس طرح کے بے بنیاد الزامات جس کے ثبوت نہیں ہیں. تو یہ کافی مجھے لگتا ہے کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن والا کیا چکر ہے؟ جوڈیشل کمیشن دیکھیں, جو ججز کی جو آئینی عدالت کے حوالے سے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ کون سے جو آئینی بینچ بنے گا, کون سے ججز ادھر جائیں گے, وہ بڑا امپورٹنٹ بینچ ہے. اس میں پہلے جو پی ٹی آئی ہے اس نے سیاسی لوگوں کو رکھا تھا. اس میں جی عمر ایوب کو رکھا ہوا تھا, شبلی فراز کو رکھا ہوا تھا, سینٹ سے شبلی فراز, قومی اسمبلی سے عمر ایوب جو قائد حزب اختلاف ہے. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی علی ظفر جیسے سینٹ سے وہ رکھ رہے ہیں, وہ وکلاء کو شامل کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو یہ معاملات ہوتے ہیں عدلیہ سے ڈیل کرنا, اس میں کوئی وکلاء ہوں گے تو وہ زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں گے. بعد میں عدلیہ تک اپنی بات پہنچانی ہو, کچھ کرنا ہو, یہ تو سیاسی لوگ ہیں, ان کا اتنی انٹریکشن ہی ججز سے نہیں ہو سکتی, نہ یہ سامنے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں جو ججز کو سمجھ آئے. تو اس لیے پی ٹی آئی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ سینئر وکلاء کو موقع دیا جائے جوڈیشل کمیشن نے, بجائے اس کے کہ اپنے سیاسی رہنماؤں کو دیا جائے. اس سے صاف صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور عمران خان کا فیصلہ ہوتا تو انہوں نے کبھی سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں کیا لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کا. مثلا اگر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تو عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ لگاتے پنجاب کا, اور اگر سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تو کیا علی امین گنڈا پور آج کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوتے. تو یہ انہوں نے میرے خیال میں کسی کور کمیٹی نے کیا ہے, اور یہ اچھا فیصلہ ہے. اسے آپ دیکھ لیجیے گا عمران خان بدل دیں گے, کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے فیصلوں کے بغیر. ایک خبر اور آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے 124 پولیس والے یہ 24 نومبر والے احتجاج میں چھٹی کر گئے, اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں آتے. تو آئی جی نے کوئی نوٹس لے لیا ہے, کیا چکر ہے یہ؟ جی بالکل, یہ 124 کے قریب پولیس والے ہیں. کل ایک نوٹس بھی آیا تھا کہ جی شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ایسے پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے ڈیوٹی پہ آنے سے انکار کیا تھا, اس دن ڈیوٹی سے غیر حاضر ہو گئے تھے, ایبسینٹ ہو گئے. یہ پہلے بھی ہوتا ہے جب کوئی یہ مشکل ڈیوٹی تھی, کوئی آسان ڈیوٹی نہیں تھی, 2-3 دن آپ نے کرنا, جان کا خطرہ بھی ہونا. پتہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں, غلیل بنٹے, وہ سب کچھ تو سب نے دیکھا ہے نا. اب یہ بات تو آبویس ہے. اور پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اٹک میں, جو 100 سے زائد پولیس والے, تو اس وجہ سے بھی ڈیوٹی پہ. ضروری نہیں ہے کہ ان کے نظریاتی طور پہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد ہو یا چاہ نہیں رہے ہوں گے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں, لیکن انہوں نے یہ کیا. اور ڈسپلن کا بریچ ہے. دنیا کی کوئی بھی ڈسپلن فورس جو ہے وہ ڈسپلن کے بریچ کو نہیں قبول کرتی. جب مشکل وقت آئے, جب فورس کو آپ کی ضرورت ہے, تو آپ نہیں حاضر ہو رہے. باقی دنوں میں آپ ناکے لگا کے لوگوں کو بلا رہے ہیں, روک رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر ظاہر ہے الاؤڈ نہیں تھا.
ان کی نوکریاں بھی جا سکتی ہیں، باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ان کی برطرفی کی بھی. تو یہ ظاہر ہے ایک ڈسپلن کا ایک تقاضا تھا اسلام آباد پولیس کا. لیکن اس کو پی ٹی آئی والے اس طرح پورٹری کر رہے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا اور عمران خان کی خاطر ان پولیس والوں نے ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا، اپنی پیٹیاں اتار دی، اپنے یونیفارم پہننے سے منکر ہو گئے. اس کی کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک وجہ لیک آف اکوپمنٹ، لوگوں کے پولیس والوں کے پاس اپنی حفاظت کا انتظام نہیں ہوتا اور ان کو اتنی مشکل صورتحال میں ڈال دیا جاتا ہے. جن کے بچے ہوتے ہیں، بیوی، وہ بہرحال سوچتے تو ہوں گے کہ ہم جس ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہیں یا جو تھوڑی سی تنخواہ ہمیں ملتی ہے، کیا اس کے لیے ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی چاہیے؟ کیا اس کے لیے اپنی گولیاں کھانی چاہیے؟ ہے یہ ٹیکنیکلی غلط، کیونکہ پولیس میں اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن یقیناً کچھ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہوں گے. ضروری نہیں جو جس طرح پی ٹی آئی اس ساری بات کو فریم کر رہی ہے اس طرح ٹھیک ہو. آخر میں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور ایک صاحب کو مل کے آئے ہیں اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کو شہید کر چکا تھا، ان کی نماز جنازہ پڑھ چکا تھا غائبانہ، ان کے کل بھی ہو چکے، گٹکے پڑ چکے، تو علی امین گنڈا پور ان کو مل کیسے آئے؟ یہی بات سوشل میڈیا پہ سوال ہو رہا ہے کہ جی یہ ایک وہ شخص ہیں، ایک میت تھے جو پی ٹی آئی نے میت بنائے تھے، ان سے کیسے ملاقات؟ لاش زندہ ہو گئی. ہاں، تو انہوں نے وہ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے واٹس ایپ گروپس تھے جن میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں کئی ان گروپس میں ہوں، ظاہر ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں. تو اس بات پہ جو دوبارہ وزن دیا ہے نا اس سے بات مشکوک ہوئی ہے. ایسے گروپس میں یہ پہلے دن ہی ڈسکشن ہوئی کہ جی کیا بنا اس بندے کا. ظاہر ہے یہ افسوسناک بات تھی جس طرح دھکا دیا گیا تھا. میرے خیال میں دھکا ہی نہیں دینا چاہیے تھا جن کا تھا، اس کے اور طریقے ہو سکتے تھے اس کو اتارنے کے. لیکن جو دھکا دیا گیا تھا تو اس گروپ میں بھی بڑے گروپس میں سوشل میڈیا کے کہا جا رہا تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ گئی ہے، یہ بیچارے شہید ہو گئے. یہاں پہ یہ پہلا شہید ہے جو دھرنے کا ہے، آزادی کا. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ صاحب تو جناب خیریت سے ہیں اور اٹھنے کی ویڈیو آ گئی ان کی. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ غائب کر دیے گئے بالکل خاندان سمیت. اب غائب بھی نہیں ہے، وہ نظر آئے، وہ حاضر تھے بالکل اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں، اور وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور باقی سارا کچھ، تو اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کی. تو مطلب بالکل وہ بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ فیک نیوز تھی. میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور نے بہت سروس کی ہے حکومت کی، قوم کی، سب کی، کہ جی انہوں نے جا کے اس بندے سے مل کر اپنی ساری فیک نیوز کا کلا کما کیا اور کہا کہ دیکھو جی یہ بندہ زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ جو گئے تھے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ حکومت کو فائدہ ہوا ہے. بہت دفعہ ایسی صورتحال ہوئی ہے اس دھرنے کے بعد کہ اچانک کوئی شہید انقلاب جو ہے وہ غازی ثابت ہوا، کسی لاش نے اٹھ کر راہ فرار حاصل کی، کوئی لاش موبائل دیکھتی رہی. اس طرح کی بہت ساری سچویشن ہیں. دیکھیے جو اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اور اس پر جو ہے بہت سنجیدگی سے حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے. لیکن اس کو تماشا کون بنا رہا ہے؟ اس کو تماشا پی ٹی آئی بنا رہی ہے نا. لوگوں کے مرنے پر اگر لوگ ہنس رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے مرنے کا اعلان ہو رہا تھا، جن کے جنازے پڑھے جا رہے تھے، وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں. کل پرسوں میں ایک اور کسی شخص کا بھی انٹرویو دیکھ رہا تھا جس کے بچے کے بارے میں کہا گیا، وہ بچہ ساتھ کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا ایک پشتوں میں بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہا گیا، میں زندہ ہوں بھائی، میری بات غلط ہے. تو بیسیکلی یہ والی بات بھی تو غلط ہے نا. یہ بھی دیکھیے یہ لوگ زندہ ہیں اور اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے ضمیر مر چکے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.